کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے کہ نہیں؟ گزشتہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ نبی نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے. یہ کتنی بڑی حرام خوری ہے, یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے, کتنی بڑی گستاخی ہے. یہ پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے. جاہل طارق مسعود نے کہا کہ زندگی بھر ایک حرف تک نہیں لکھا. آپ ان کا ویڈیو دیکھیے, سنیے گا. زندگی بھر ایک حرف تک نہیں لکھا. اور ان کے ماننے والے بہت ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں نبی نے زندگی بھر ایک حرف تک نہیں لکھا. کیوں؟ دلیل کیا؟ کیونکہ نبی لکھ نہیں سکتے تھے. تو آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے ثابت کروں گا کہ نبی کے اندر لکھنے کی طاقت تھی یا نہیں تھی. یہ بخاری شریف ہے, جلد ثانی ہے, مجلس برکات سے چھپی ہوئی ہے, صفحہ نمبر 638 ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب انتقال کریں گے, اب طبیعت خراب ہو گئی, بخار پہ بخار, بخار جا رہا ہے آ رہا ہے, طبیعت بگڑ رہی ہے, یہاں تک کہ آخری وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدت تکلیف کی وجہ سے پریشان حال ہے. صحابہ کرام تشریف لائے, صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اعادت کے لیے. یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ صحابہ کرام آئے. اللہ اکبر. میرے دوست, اللہ کے رسول لکھنا جانتے تھے یا نہیں؟ لکھ سکتے تھے یا نہیں؟ یہ بخاری شریف جلد 2 کتاب المغازی, حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی, قال ابن عباس یوم الخمیس ما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي ان نبي تنازع. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن کیا ہے؟ فرمایا کہ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه, کہ جمعرات کو اللہ کے رسول کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی, بہت زیادہ بڑھ گئی, سخت بڑھ گئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا, او میرے صحابہ, ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ, او میرے صحابہ لاؤ, لکھنے کے لیے لاؤ. اسی کو, اس حدیث کا نام حدیث قرطاس ہے. قرطاس کا معنی ہوتا ہے کھاتا, قرطاس کا معنی ہوتا ہے کاپی. کاپی کیوں منگوائی جاتی ہے؟ سفید کھاتا کیوں منگوایا جاتا ہے؟ لکھنے کے لیے منگوایا جاتا ہے. سرکار نے کہا ایتونی اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا, میرے صحابہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ کون کہہ سکتا ہے کہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ بولیے نا. جو لکھنے کی طاقت رکھتا ہو, جو لکھ سکتے ہوں, جس کے اندر لکھنے کی صلاحیت ہو, وہی تو کہہ سکتے ہیں. میرا ٹاپک یہ نہیں کہ لکھا یا نہیں لکھا زندگی بھر, یہ میرا کہنا نہیں. رسول اللہ نہیں لکھ سکتے تھے, اس کی کاٹ کے لیے میں نے اس عنوان کو سامنے رکھا ہے, اس ٹاپک کو, کہ کیا رسول اللہ نہیں لکھ سکتے تھے؟ یہ بخاری کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اتنا سننے کے بعد فتنازعوا, صحابہ کرام میں نزاع بڑھ گیا, آپس میں باتیں ہونے لگی. ولا ينبغي عند نبي تنازع, نبی کے سامنے تنازع اچھا نہیں, جھگڑنا اچھی بات نہیں. فقالوا ما شأنه, تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کی کہ کیا ہو گیا کہ تم لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ پھر جا کر کے اسی صفحہ نمبر 638 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. وہ تو سعید بن جبیر سے ہو گیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت رجال فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدا. حضرت ابن عباس نے کہا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تکلیف بڑھ گئی, وفات سے پہلے جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی, جب آپ کو پریشانیاں ہونے لگی, حالانکہ آپ جہاں تشریف فرما تھے بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے, تو اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا کہ لاؤ کچھ لاؤ لکھنے کے لیے, میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے. لاؤ میں لکھ دوں کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے. اللہ اکبر. قال بعضهم, بعض نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت
فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. بعض نے کہا یعنی بعض صحابہ نے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ بڑھ گئی ہے, بہت تکلیف بڑھ گئی ہے, ابھی کچھ لے جا کے مت دو لکھنے کے لیے, کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ لکھ دیں گے تو وہ کٹے گا نہیں, اور وہ وقت ہے کہ انتقال کے وقت تکلیف کا وقت ہے. اس تکلیف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت نظام اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہیں, اللہ عز و جل کے نور کی زیارت کرتے ہیں, اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں اگر اس میں سے کچھ لکھ دیا تو ہم لوگ عمل نہیں کر پائیں گے, ہماری لیے تکلیف پڑ جائے گی. اور ابھی تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ کہنے والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, تک کہ بعض یہ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ. کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں, جب سرکار مانگ رہے ہیں تو لے جا کے دو تاکہ کچھ لکھ دیں, جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہاں تین مرتبہ لکھنے کی بات ہے. 2 مرتبہ نبی نے خود فرمایا کہ لاؤ میں لکھ دوں, پھر کچھ صحابہ نے بھی کہا کہ لے جاؤ حضور کچھ لکھ دیں گے. اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کون کہہ سکتا ہے کہ لاؤ میں لکھ دوں, وہی تو کہہ سکتا ہے جو لکھ سکتا ہے. پھر صحابہ میں سے بھی بعض نے کہا کہ لے جاؤ حضور کچھ لکھ دیں گے. تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ حضور اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. ہاں زندگی بھر کسی سے پڑھتے نہیں دیکھا, زندگی بھر نبی کو کسی سے لکھتے نہیں دیکھا یا کچھ لکھتے نہیں دیکھا, مگر نبی فرما رہے ہیں کہ لاؤ میں لکھ دوں. کیا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے قرآن ڈائریکٹ رسول اللہ کو سکھانے پر قادر ہے, وہی اللہ کسی سے سکھوائے بغیر نبی کو لکھنے کی طاقت دینے پر بھی قادر ہے. تو پھر جو قرآن پڑھ سکتا ہے, تمام غیوب بتا سکتا ہے, ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک جو ساری خبریں دے سکتا ہے, کیا وہ رسول اللہ اگر چند کلمات چند سینٹنس لکھنا چاہے تو کیا لکھنے کی طاقت آپ کو نہیں تھی؟ یقیناً اگر آپ لکھنا چاہتے تو آپ لکھ سکتے تھے, مگر چونکہ یہ تکلیف اللہ نے دینا گوارا نہ کیا, کیونکہ آپ کے پاس لکھنے والے بہت سارے منشی موجود تھے. یہاں منشی سے مراد جو رجسٹری آفس میں بیٹھتے ہیں وہ منشی مراد نہیں ہے, یہاں مراد صحابہ کرام کی جماعت کے وہ لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا, اور قرآن کو لکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو فکس کر دیا تھا کہ جب قرآن نازل ہوگا تم لکھ لیا کرنا. میرے دوستو بزرگوں, آپ بتائیے, آپ نے زمین کے کاغذات دیکھے ہیں, کیولا دیکھا ہے, دلیل دیکھی ہے, لکھنے کا سارا کام کاج کون کرتا ہے؟ ٹائپنگ کا سارا کام کاج کون کرتا ہے؟ بولیے منشی جی کرتے ہیں نا, اللہ اکبر. مگر جو اس سے بڑے عہدے پر ہیں, جو وکیل ہیں یا جو جج ہیں, وہ لکھنے کا کام اتنا نہیں کرتے, لکھتے سب کچھ یہ ہیں, منشی ہیں. تو کیا مطلب وہ نہیں لکھتے تو وہ لکھنا نہیں جانتے؟ وہ لکھنا جانتے ہیں, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ سارا کام لکھنے کے لیے جب منشی موجود ہے تو جج کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب سب کچھ لکھنے کے لیے اینی ٹائم رسول اللہ کے پاس موجود ہے, تو رسول اللہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ لکھنا چاہتے تو آپ نہیں لکھ سکتے. نہیں, اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے